اس واقعے سے ہمیں انشاءاللہ عز و جل بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. ٹھیک ہے. یہ بھی سیکھنے کو ملے گا کہ ہمیں اپنے دل میں خوف اللہ کا ہی رکھنا چاہیے، مخلوق سے ڈرنا نہیں چاہیے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلے گا کہ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین جو ہیں وہ طہارت کے معاملات میں کیسی احتیاط کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. ایک بادشاہ نے ایک اللہ کے ولی پر ناراض ہو کر انہیں شیر کے پنجرے میں ڈال دیا. معلومات نہیں تھی، غلط فہمی تھی، جو بھی کچھ تھا، تاکہ شیر ان اللہ کے ولی کو ہلاک کر ڈالے. اب لوگوں میں یہ شور مچ گیا کہ ایسا ہونے والا ہے، لوگ جمع ہو گئے. تماشائیوں نے دیکھا کہ جب شیر نے ان کو دیکھا تو دوڑتا ہوا آیا. جب ان کو پنجرے میں ڈال دیا گیا، شیر نے دیکھا، دوڑتا ہوا آیا. اب لوگوں نے کہا تو اب تو ہڈیاں بچیں گی. لیکن ہوا یہ کہ ان مقبول حق کے قدموں میں آ کر اپنا سر رکھ کر پاؤں کو چاٹنے لگا. اللہ، گویا اس اللہ کے ولی کے قدم چومنے لگا. کیا بات. اللہ اکبر. یہ کرامت دیکھ کر بادشاہ نے بڑی عزت کے ساتھ ان مقبول حق کو پنجرے سے نکلوایا اور بڑے انعام و اکرام سے نوازا، معافی تلافی کری. لوگوں نے ان سے پوچھا کہ حضور والا، جب شیر آپ کے قدموں کو چاٹ رہا تھا تو اس وقت آپ کے دل میں کیا خیال آ رہا تھا؟ لوگ تو ڈر جاتے ہیں کہ بس اب تو بس گئے. تو انہوں نے جواب میں ارشاد فرمایا، اس وقت میں ایک شرعی مسئلہ سوچ رہا تھا. اللہ، کہ شیر میرے پیر چاٹ رہا ہے، اس شیر یعنی شیر جو ہے اس کا لعاب پاک ہے یا نہ پاک؟ اللہ اکبر. ہم نماز میں ہوتے ہیں مسلم بھائی، جی جی. حالانکہ کئی مرتبہ مفسدات بھی پڑھیں، پڑھ کر سنائے بھی ہیں، اچھا ہلکا لگا ہے تو اسلامی بات سنے بھی ہیں، سیکھنے سے سکھانے کا سلسلہ رہتا ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر نماز میں ہمارے ساتھ کوئی کیفیت مفسدات والی یا مکروہات والی یا واجب کے چھوٹنے کی اگر ہو جائے تو کیا بر وقت ہم فیصلہ کرنے میں کامیاب جلدی سے ہو جاتے ہیں؟ تذبذب میں کچھ سوچ بچار ہوتی ہے نا. بالکل. تو فقہی مسئلہ تو علماء اور بزرگان اولیاء کو تو پتہ ہی ہے، لیکن وہ پھر بھی تفکرات میں کہ صحیح طور پر نشاندہی کر رہے ہیں کہ اس کا خوف نہیں ہے کہ شیر کیا کرے گا، کہ اس کا لعاب پاک ہے یا ناپاک. تو میں یہ سوچ رہا تھا کیا میرے پیر ناپاک تو نہیں ہو گئے کہ اس کے بعد مجھے پاؤں کو پاک کرنا پڑے گا؟ اللہ اللہ. تو یہ روض الریاحین کے حوالے سے امام جعفری علیہ رحمہ نے بیان کی ہے حکایت. اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین طہارت کے معاملے میں کتنا اہتمام فرماتے ہیں.